مسیح میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے۔ میں روبیلا شمروئے آج آپ کے ساتھ کلام خداوند میں سے کچھ باتیں شیئر کروں گی، اور آج میں جس عنوان پر بات کروں گی وہ ہے فتح قائم رکھنا، یعنی کہ ہم اپنی مسیحی زندگی میں فتح کو کس طرح سے قائم رکھ سکتے ہیں۔ ہم دیکھیں تو یسوع نے ہمیں شیطان اور اس کی شیطانی قوتوں پر کامل فتح دی ہے، یہ اس کا کام تھا، اور اب ہمارا یہ کام ہے کہ اس فتح مندی کو قائم رکھتے ہوئے فتح مند مسیحی زندگی گزارنا ہے۔ آج ہم فتح مندی کو قائم رکھنا سیکھیں گے۔ اگر ہم غور کریں کہ ہمارے لیے یہ جاننا کتنا ضروری ہے کہ ہمارا مسیح میں کیا مقام ہے، اور جب ہم یسوع کو شخصی طور پر قبول کرتے ہوئے خدا کے خاندان میں پیدا ہو جاتے ہیں اور ہمارے نام آسمان کی کتاب میں لکھے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے ہمارے پاس یہ الہی اختیار آ جاتا ہے جو زمین پر اپنے دشمن یعنی کہ شیطان اور اس کی شیطانی قوتوں پر قابو پانے کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو یہ ایک دلچسپ اور اہم سچائی ہے جسے اب ہم مزید تفصیل سے دیکھیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا لوکا اس کے 10 باب میں کہ اس کے 70 رسولوں کی جو کہانی ہے جنہیں یسوع نے خدا کی بادشاہی کی خوشخبری دینے کے لیے بھیجا تھا، اور جب وہ واپس لوٹے تو بہت حیران تھے، اور انہوں نے بڑی خوشی سے یہ خبر دی کہ جب انہوں نے یسوع کا نام لیا تو کس طرح جو بدوہیں تھیں وہ بھی ان کے تابع ہو گئی تھیں۔ تو خداوند نے ان کی خبر کو جو تھا وہ بڑا غیر معمولی رد عمل دیا تھا، مگر بہت اہم الفاظ میں انہوں نے جواب دیا، جو ہم لوکا اس کے 10 باب اور اس کی 20 آیت میں دیکھتے ہیں۔ تو وہاں پر یوں لکھا ہے، تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں، بلکہ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان میں لکھے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں تو ان کا اختیار صرف یسوع کا نام لینے سے نہیں تھا، بلکہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے سے تھا۔ اب ہم اپنا ایمان طلسماتی الفاظ پر نہیں رکھ سکتے ہیں، کیونکہ محض الفاظ سے شیطان کا مقابلہ نہیں کیا جاتا ہے، بلکہ خداوند کے ساتھ درست تعلق رکھنے سے۔ اور جب ہم اقرار کرتے ہیں کہ یسوع ہمارا خداوند اور ہمارا نجات دہندہ ہے، تو ہمارے نام آسمان پر لکھے جاتے ہیں۔ ہمیں وہ اختیار دیا جاتا ہے جو خدا کے شاہی بیٹوں اور بیٹیوں کا حق ہے، اور یسوع کے ساتھ یہ تعلق دشمن پر ہمارے اختیار کا منبع ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں کہ دیکھیں، ایک بادشاہ یا ملکہ کے جو پلوٹھا بیٹا ہے، اور جو پلوٹھا بیٹا ہے اس کی سلطنت میں بہت زیادہ عمل دخل ہوتا ہے اور اختیار بھی ہوتا ہے، اور جب بادشاہ اپنے بیٹے کو نمائندگی کے لیے کہیں بھیجتا ہے تو اس بادشاہ کا اپنے بیٹے کے ساتھ رشتہ اس کے بیٹے کے الفاظ کو وزن دیتا ہے، کیونکہ نہ صرف یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ میں بادشاہ کے نام پر آتا ہوں، اس کا اختیار اس کے رشتے کا نتیجہ ہوگا، نہ کہ الفاظ جو اس نے کہے۔ اسی طرح اگر ہم دیکھیں تو کوئی بھی اور ہو اور یہ الفاظ کہے تو کوئی بھی اس کا یقین نہیں کرے گا اور اس کا مذاق بھی اڑائے گا، کیونکہ ایسا کہنے کا کسی کو بھی حق حاصل نہیں ہے، کیونکہ کسی کا اس کے ساتھ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے۔ الہی طور پر ہمارے الفاظ بھی شیطان پر با اختیار نہیں ہوں گے اگر ہمارا تعلق خداوند یسوع سے نہ ہو، جس نے موت اور عالم ارواح کی تمام قوتوں پر فتح پائی۔ شیطان یہ جانتا ہے کہ یسوع کا آپ کے ساتھ تعلق ہے کہ نہیں۔ اعمال کی کتاب میں ایک کہانی ہے جو اس نظریہ کی حمایت کرتی ہے کہ پولس رسول نے لوگوں کو شیطانی قوتوں سے چھڑانے میں بہت بڑی کامیابی حاصل کی۔ اعمال اس کے 19 باب میں اگر ہم دیکھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے کہ سکوا نامی یہودی کے 7 بیٹے تھے، اور انہوں نے پولس کے طریقہ پر خداوند یسوع کا نام استعمال کر کے بدروہیں نکالنے کا فیصلہ کیا، اور جب بدروح گرفتہ جو شخص تھا اس سے ملنے پر یہ الفاظ کہے کہ یسوع کے نام پر جس کی پولس رسول منادی کرتا ہے، میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ نکل جاؤ، تو بدروح نے انہیں جواب دیا کہ میں یسوع کو جانتی ہوں اور میں پولس سے بھی واقف ہوں، مگر تم کون ہو؟ بدروہیں یسوع کا جھوٹا نام لینے پر ناراض ہوئیں، کیونکہ ان لڑکوں کا یسوع کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ پھر بدروحوں نے جو قبضہ میں آئے ہوا آدمی تھا اس کو بڑی قوت سے معمور کیا، اور اس نے تمام لڑکوں پر حملہ کیا اور انہیں بری طرح پیٹا اور انہیں ننگے اور لہو لوہان گھر سے باہر نکال دیا۔ اب ہم یہاں دیکھیں تو انہوں نے درست الفاظ تو استعمال کیے، لیکن یسوع کے ساتھ ان کا تعلق درست نہ تھا، اور ان کا جو نام تھا وہ کتاب حیات میں بھی درج نہیں تھا۔ اب یہ بات قابل غور ہے کہ بدروہیں یسوع اور پولس
جانتی ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پر خدا کے پاس ایک نوٹس بورڈ ہے اور اس پر ان کے نام درج ہیں جو اس کے بچے ہیں، اور شیطانی قوتیں یہ ریکارڈ چیک کرتی ہیں اور جانتی ہیں کہ کس کس کا نام وہاں پر درج ہے۔ اور اگر آپ کا نام وہاں پر درج ہے اور آپ ایمان اور فرما برداری میں چل رہے ہیں تو آپ کے پاس شیطان کے ساتھ مقابلہ کرنے اور اسے بھگانے کا پورا اختیار اور قوت موجود ہے۔ اور اگر آپ کا نام آسمان پر لکھا ہوا ہے تو یہ عالم ارواح میں بھی جانا جائے گا۔ ہاں، راست بازوں کے نام آسمان پر لکھے ہوئے ہیں۔ اور اگر ہم دیکھیں یرمیہ اس کے 17 باب میں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، اے خداوند اسرائیل کی امیدگاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، تجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ ہمارا نام ایک دوسری جگہ پر بھی درج ہے۔ ممکن ہے کہ نام زمین پر ہو اور آسمان پر نہ ہو۔ ریت پر لکھی ہوئی تحریر کی طرح ہماری زندگیاں مختصر ہوں گی جو وقت کے ساتھ ساتھ جلد ختم ہو جائیں گی۔ زمینی اختیار اور حیثیت کا جب ابدیت کے ساتھ مقابلہ کیا جائے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ آسمان پر ہمارے ناموں کا لکھا جانا ہمیں اس دنیا میں یہ اختیار دیتا ہے، اور شیطان اس بات کو جانتا اور تھر تھراتا ہے، اس لیے ہمیں جاننا، ماننا اور خوش ہونا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں لوکا اس کے 10 باب میں ایسا لکھا ہے کہ اسی گھڑی وہ روح القدس سے بھر گیا اور کہنے لگا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے یہ باتیں داناؤں اور عقل مندوں سے چھپائیں اور بچوں پر ظاہر کیں۔ ہاں اے باپ، کیونکہ تجھے ایسا پسند آیا۔ اب ہم دیکھیں تو یسوع نے ایک جگہ ایسا بھی کہا، اگر ہم مرکز اس کے 10 باب اور اس کی 15 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یوں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی خدا کی بادشاہی کو بچے کی طرح قبول نہ کرے وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ دوسرے الفاظ میں بادشاہی قوت اور اختیار کی کنجی ہے، اور یہ صرف بچوں جیسا ایمان ہے۔ بادشاہ کا فرزند ہوتے ہوئے شیطان اور بدروحوں پر ہماری حکومت ہے، اسی لیے نہیں کہ ہم کوئی بڑے آدمی ہیں بلکہ اس لیے کہ ہمارا رشتہ ایک بڑی ہستی سے ہے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں، اس سبب سے ہم خوف کے لوگ نہیں بلکہ ایمان کے لوگ ہیں، اور خدا دشمن کو شکست دینے کے لیے اپنے بچوں کو استعمال کر کے خوش ہوتا ہے۔ اس نے ایک چھوٹے چرواہے کو ایک دیو قامت جولیت کو قتل کرنے کے لیے چنا۔ پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا نے دنیا کے کمینوں اور حقیروں بلکہ بے وقوفوں کو چن لیا کہ زور آوروں کو شرمندہ کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ خدا اپنے کسی بھی فرزند کے وسیلہ سے شیطان کو شکست دے سکتا ہے، بشرط یہ کہ ان کو معلوم ہو کہ وہ یسوع میں کون ہیں اور ان کے نام کس نام پر اختیار رکھتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ اور خداوند خوش ہوتا ہے کہ اس کے بیٹے اور بیٹیاں شیطان کو اس کے اصل مقام پر رکھتے ہیں، اور اگر شیطان اور اس کی قوتیں صلیب پر اس کی فتح کے وسیلہ سے مغلوب ہو چکی ہیں تو بہت سے مسیحی ابھی تک کیوں شکست خوردہ ہیں؟ اب اس کا جو جواب ہے ہم نیکسٹ میسیج میں ضرور ڈسکس کریں گے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے آپ کو ضرور برکت ملی ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خداوند کا شکر ہو، آمین۔